بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کو اب لوگوں نے بھلا دیا ہے اور لوگ اس کی حیثیت کو، مقام اور مرتبے کو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مسجدیں بنانے کا مقصد۔ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے اور اس میں کیا کام ہونے چاہیے؟ یہ ہماری ذہنوں سے، دماغوں سے اب نکل چکا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے علاوہ رنگ روگن پر جو خرچ کیا جا رہا ہے، یہ کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور مسجد بنانے کے لیے کیا نیت ہماری ہونی چاہیے، اس پر ہم مختصر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور سماعت فرمائیں، اپنے دوستوں تک، لوگوں تک ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو دیکھو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدیں بنانے کے تعلق سے کئی جگہ پر قرآن کریم میں آیات نازل کی گئی، مگر دو جگہ خاص، سورہ توبہ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مساجد اللہ کی ہے۔ مساجد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو اول روز سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اسی میں کھڑے رہنا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی رضا، للہیت، اس نیت اور غرض کے ساتھ جو مسجد بنائی گئی ہے، تم اسی مسجد میں کھڑے ہونا، اور وہ جو تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے، تم اس عمارت میں کھڑے مت ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو اول روز سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ وہی اس کے لیے موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ مسجدیں ہیں، سب سے زیادہ ناپسند چیزیں جو ہے وہ بازار ہے۔ اب دیکھو، مسجدیں بنا کر کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں کتنی ہم نے بنا لیے ہیں اور کتنی بنا رہے ہیں، مگر سوائے نقصان کے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب ہماری مسجدیں شرک اور بت پرستی کا اڈا بنتی جا رہی ہے۔ بہرحال ہمیں اس کے اندر نہیں پڑھنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس موضوع پر بات کرنا ہے کہ جیسے سورہ توبہ میں اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مساجد اللہ کی ہے۔ جیسے پوری زمین جو ہے، یہ کس کی زمین ہے؟ پوری دنیا کس نے بنائی ہے؟ زمین اور آسمان، یہاں کی ہوا، پانی، سب کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہر کوئی سانس لے رہا ہے، ہر کوئی زمین پر چل رہا ہے، ہر کوئی پانی کا استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم بڑے زور و شور سے بیان بھی کرتے ہیں، مگر ان ساری چیزوں کے ساتھ اعمال کے تعلق سے ہمارا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں پر عمل کی بات آتی ہے، ہم بہت زیادہ پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہم جب دیکھو، زمین اللہ کی، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس میں سب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے سب کو اجازت دے رکھی ہے۔ ایسی مساجد کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اللہ کی جب مسجد ہے تو مسجد میں پھر کون جائے گا؟ مسلمان جائیں گے، سب مسلمان، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں وہ سب کہاں جائیں گے؟ مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہ تعلیم کریں گے، مسجد میں قرآن کی تفسیر کریں گے، وہاں پر درس کریں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ بیت المال کا سسٹم مسجد میں ہوگا، بچوں کے پڑھنے کا نظم مسجد میں ہوگا، ہر طرح کے، یہاں تک کہ خواتین کے لیے ایک ہال ہم مسجد سے متصل جو ہے تو قائم کریں، جس میں عورتوں کی نگرانی ہو، ان کی تربیت کا ماحول جو ہے مسجد سے چلے۔ یہ سب سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ہوتے آئے ہیں، مگر آج یہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسجد سے باہر مسجد کو تالا مار دیا جاتا ہے، یا مسجد میں نماز کے علاوہ اب کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ سارے کام اب مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو مسجد جو سب سے پہلے آیت اللہ نے فرمایا کہ اس عمارت میں ہرگز کھڑے نہ ہونا، ہاں جو اول روز سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی اسی میں کھڑے ہونا، وہی موضوع ہے، اس لیے کہ تم اس میں عبادت کرو، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو اب مسجدیں کیوں بنتی ہے؟ جیسے کوئی محلہ بسا
تو ہر مسلک جماعت والے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے مسلک کی مسجد بن جائے. سب سے پہلے نیت میں فطور آتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے. جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نیت صحیح ہونا چاہیے, جیسے حدیث میں نا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت ہماری صحیح ہونا چاہیے. جیسے مسجد اللہ کی ہے تو اسی بنیاد پر مسجد قائم ہونا چاہیے کہ مساجد اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں مسلمانوں کی اجازت کے لیے کہ سب مسلمان یہاں پر عبادت کریں گے. لیکن ایک محلے میں 4 مسلکوں کی تنظیموں کی جماعتوں کی 4 مسجدیں ہیں. یہ مسلک والا اس مسجد میں جا نہیں سکتا, وہ مسلک والا اس مسجد میں آ نہیں سکتا. ایسی مسجدیں لاکھ بنا لو, ہزاروں بنا لو, کروڑوں اربوں خربوں مسجد بنا لو, اربوں خربوں روپیہ اس پر خرچ کر دو, مسلمانوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت ہی خراب ہو گئی. وہ جو منافقین نے مسجد بنائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جا کر اس کو توڑ دو. کیوں توڑ دو؟ کیونکہ ان کا مقصد بنانے کا مسلمان اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا, اللہ کے لیے نہیں بنائے تھے, اپنے پلان اور منصوبوں کے لیے بنائے تھے, اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے بنائے تھے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے تھے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, آج کے دور میں صحابہ کرام کی جماعت موجود ہوتی تو جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ان تمام مسجد کو مسجد کے لقب سے خارج کر دیتے کہ یہ مسجد نہیں ہے, یہ تمہارے اپنے اڈے ہیں جو تم نے ہمارے اپنی جماعتوں کے لیے بنائے ہیں, تمہارے اپنی تنظیموں کے لیے بنائے, اللہ کے لیے نہیں بنائے ہیں. آج مسجدوں کے اوپر قبضہ داری اور ستہ جمائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی یہاں پر دوسرے مسلک کا اگر اتفاق سے وہ نماز پڑھنے آئے گا, اس کو صرف نماز پڑھنے کے علاوہ اور کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. جیسے جو مسجد کے ٹرسٹ ہے ان سے تو کوئی حساب نہیں پوچھ سکتا, ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, جو آ کے مقتدی نمازی وہ بھی نہیں کر سکتے, باہر کی بات تو چھوڑو. ایسے ہی دوسرے مسلک کا آدمی وہاں پر کسی بھی طریقے سے کوئی کام وہاں پر نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اتنی شدت اس میں اختیار کی جا رہی ہے کہ اب وہ جماعتیں جو سینکڑوں سال سے ساتھ میں رہے, کھائے پیے اور اللہ کے دین کا کام کیے, مگر اب اس میں جب نفرت آئی ہے تو وہ جماعتیں والے جو ساتھ میں رہنے کے بعد 100 سال ساتھ میں رہنے کے بعد بھی وہ لوگ اب ایک دوسرے کو اپنی مسجد میں قبول نہیں کر رہے ہیں. بتاؤ کیا یہ مسجد ہے؟ یہ مسجد ہے؟ بالکل مسجد نہیں ہے. یہ اپنے اڈے لوگوں نے بنائے ہوئے, نام تو اس کو مسجد کا دیا ہوا ہے, کام تو یہ سب بول کے کرتے ہیں کہ مساجد ہے, اللہ کا گھر ہے, مگر ہر کوئی اپنی جماعت کا, اپنے مسلک کا اور اپنی تنظیم کا یا وہاں پر کام کر رہا ہے. اللہ کے دین کا کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. اس لیے قرآن سے آج دیکھو مسلمان کتنی دور ہوئی. کتنی مسجدیں ایسی جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, درس جہاں پر دیا جاتا ہے. علماء بھی آپ اس کو جو ہے تو پسند نہیں کرتے, اس کو چھوڑ رہے اور اس کو اپنے یہ سمجھ رہے کہ اب یہ شاید ہمارے ذمہ داری بڑھ جائے گی. آپ کوئی کتاب اردو میں پڑھ لیتے ہیں, اردو پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے, لوگ سنتے ہیں, چلے جاتے ہیں. آج ہماری سوچ ڈیولپ نہیں ہو رہی, آج ہمارا ذہن جو ہے تو بڑا نہیں ہو رہا ہے, آج ہم کچھ بڑا سوچ نہیں رہے, لوگوں کو اچھی سوچ نہیں دے رہے. اس کی واحد وجہ یہ کہ آج ہم حد ہوتی نا مسلکوں کی, جماعتوں کی, آج ہم نے ایک حد جو ہے تو ایسا بنا لیا, اس کے باہر ہم کو جانا ہی نہیں. میرے مولانا, میری جماعت, میرا مسلک, میری مسجد, بس یہی سوچ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. اس لیے سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. سامنے جو مجمع بیٹھا ہے ہر ہفتے وہی بیان سن رہا ہے, کیونکہ مولانا کوئی دوسری کتاب پڑھتے نہیں, دوسری مسلک کے علماء کی بات سنتے نہیں, چاہے وہ کتنا بھی قابل ہو, کتنا بھی صلاحیت مند ہو, کتنا بھی تقویٰ اس کے اندر بھرا ہوا ہو. وہ بیچارہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان آپ کا ہمدرد ہوں, میں آپ کو قرآن اور احادیث بتا رہا ہوں, لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر بچپن سے ہی چیزیں ڈالی گئی ہے نا. اس کو نہیں سننا, اس کے پاس نہیں جانا, اس کی بات کو نہیں سننا, اس کو اپنی بات نہیں بتانا. اور یہ سب کہا ہوتا ہے مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے, مدرسوں کے اندر ہی ہوتا ہے. باقی تو سب کاروبار, لین دین, کھانا پینا سب جائز ہے. لیکن جیسے مسجد مدرسے کی بات آئی, دوسرے مسلک والا, دوسری جماعت والا, ہم کو چلتا نہیں. ہاں وہ چندہ اگر ہماری مسجد میں دے دے بھائی تعمیر کرنے کے لیے, بھائی ہم فلاں صاحب مسجد میں PUP کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نہیں دیکھتے پھر وہ کون سے مسلک کا ہے. مسجد میں PUP کرنا ہے نا, بس لاؤ 50 لاکھ روپے لاؤ, 50,000 روپے لاؤ, 1 لاکھ روپے لاؤ, پھر اس کا اکرام کیا جائے گا, اس کی دعوتیں کی جائے گی اور لگایا جائے گا پیسہ مسجد کے اندر بے فام, اور مسجد میں PUP کی جائے گا. ابھی تعمیر کے اوپر بھی میں آتا ہوں, رنگ روغن کے اوپر ہے نا. تو یہ قرآن میں مسجد کی حیثیت کو بتایا کہ مساجد اللہ کی ہے. تو بتاؤ ہم نے کیا ایسی چیز کر رکھی ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ مسجد اللہ کی ہے. جب اللہ کی تو سب کا اس پر اختیار ہے
کہ ہر کوئی اس میں دین کا کام کر سکتا ہے, کہ نماز پڑھ سکتا ہے اور لوگوں کو بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات آپ میرے کو, ایک دوسری بات ہم اس پر بات کریں گے, مسجد کے جو تعمیرات ہے وہ کیسی ہونا چاہیے, مساجد کیسی ہونی چاہیے. دیکھو حدیث میں کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مساجد کو ایسے تعمیر کیا جائے گا, اس کے رنگ روغن پر, سجاوٹ پر, بناوٹ پر ایسا خرچ کیا جائے گا کہ آپ اس وقت سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اب آپ دیکھ لو حال مساجد کا کیا ہے, تعمیرات کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, کتنے کروڑوں روپے تک آپ تعمیرات کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں, اس کا وہ کوئی حساب نہیں. اور ہر کوئی مسجد والا اس کو فخر سمجھ رہے ہیں, بھائی دوسرے محلے کی مسجد بہت اچھی خوبصورت بنی ہے تو یہاں کے ٹرسٹوں کو کھجلی ہو رہی ہے کہ اگر وہاں کی مسجد بن گئی تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے. پھر وہ یہاں پر مسجد بنانا شروع کر رہے ہیں, پھر وہ چندہ شروع کر رہے ہیں. ہر مسجد کے اندر, ہر مسجد کے اندر ہر جمعے میں چندے کے اعلانات ہوتے ہیں. جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں بیچارے وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے مسجدیں بدل دیے. وہ نماز کو آ کر وہاں سے نکلنے کی ہوا بناتے کہ یہاں سے نکلے کیسے, ان سے بچ بچاؤ کے ذریعے سے. ہر ہفتے اعلان ہو رہا ہے, ہر ہفتے اعلان ہو رہا ہے, بس کیا مسجد میں چندہ دو, مسجد کا یہ کام باقی ہے, مسجد کا وضو خانہ باقی ہے, مسجد کے ٹوائلٹ باقی ہے, مسجد کے طہارت خانے باقی ہے, مسجد کا ممبر باقی ہے, مسجد کی لائٹ فٹنگ باقی ہے. اتنے کام مسجد میں نکالے ہوئے ہیں کہ یہ کام میں ایسے پھنسے ہوئے کہ لوگوں کو دین کا صحیح کام کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے, اسی میں لگے ہوئے. میں جلگاؤں میں رہتا ہوں, یہاں پر ایسی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے جلگاؤں شہر میں. مسلمانوں کی حالت اتنے برے, ان کے اچھے روزگار نہیں ہے, ان کو اچھا ایجوکیشن نہیں ہے, ہاسپٹل کے لیے ان کو کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہم جائیں گے. لیکن مساجد میں 50-50 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, 5-5 لاکھ روپے کے ممبر جو ہے تو مسجد میں لگائے جا رہے, نصب کیے جا رہے ہیں. جاپان ٹیکنالوجی ہے, فلانی ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے. وہاں کے آپ ماربل بھی نہیں چل رہا, بولے ماربل بھی اب پرانا ہو گیا, اب تو جاپان ٹیکنالوجی لاؤ. کتنے مسائل ہیں مسلمانوں کے پتہ ہے, ایک ڈیلیوری وارڈ مسلمانوں کا نہیں ہے مسلمانوں کے محلے میں, کہ جہاں مسلم خواتین اپنے چیک اپ جو ہے تو اپنی خواتین کے ساتھ سامنے کروا سکے. یہ ہمارا اپنا داستان ہے, ہماری اپنی المیہ ہے. اتنے جو ہے تو حالات خراب ہے. لیکن مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے, لائٹ جو ہے تو جھمبر لگ رہے ہیں مسجدوں کے اندر, 1-1 لاکھ روپے کے جھمبر. اب جھمبر مسجد میں لگ گیا, پی یو پی مسجد میں ہو گئی, اور رنگ روغن مسجد میں ہو گیا, ساری سہولتیں ہو گئی, تو مجھے بتائیں کہ ثواب بڑھ جائے گا. قرآن میں یا حدیث میں ایسا کہیں پر ہے کہ مسجد کے اندر رنگ روغن ہونا چاہیے, اس کو سجانا چاہیے؟ باہر سے مسجد کو سجانے کو ہم غلط سمجھتے ہیں, بھئی وہ فلاں مسلک والے وہ عید میلاد پہ سجاتے ہیں, یہ اس پہ سجاتے ہیں, نہیں سجانا چاہیے. مجھے بتائیں کہ اندر سے مسجد کو سجانا کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کی نشانیوں میں سے, مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے فرما رہے کہ ایسا کرنا مت. اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھنا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, قیامت کو دعوت دینے والے اعمال ہے یہ. لیکن کتنی مسجدوں کو آج سجایا جا رہا ہے اور چندے پہ چندے کیے جا رہے ہیں. ایک بستی نہیں بنی کہ 4 مسجدیں وہاں پر بننے کی سب سے پہلے فکر ہوتی ہے, نیت ہی خراب ہوتی ہے کہ میرے مسلک کی, میری جماعت کی مسجد بنے گی اور کوئی یہاں پر نہیں ہونا, مجھے اس میں میرا ہی کام ہوگا, میری کتاب پڑھی جائے گی, میرے ہی مولانا آئیں گے, اور اس کے لیے چاہے کتنا بھی چندہ کرنا پڑے, کتنا بھی جھوٹ بولنا پڑے, کتنا بھی لوگوں کو ستانا پڑے, وہ سب برداشت کرے گا. چندہ رکنا نہیں چاہیے مسجد کا. 5-5 10 سال مسجد میں صرف چندہ ہی ہوتا ہے, صرف اس کے رنگ روغن کے اوپر یہ خرچ ہو رہا ہے. ایک ہاسپٹل مسلمانوں کا نہیں ہے, ایک ڈیلیوری وارڈ مسلمانوں کا نہیں ہے, ایک فری چیک اپ کوئی مسلمانوں کا نہیں ہے, ایک کوئی کیندر جو ابھی آدھار کارڈ یہ کارڈ وہ کارڈ جو بنتے نا, اس کا کوئی ایک آفس مسلمانوں نے کھولا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم ہمارے لوگوں کا اپنا کام کریں گے, نہیں. اور مسجدیں اسی کام کے لیے تھی. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں بیت المال کا سسٹم تھا, خواتین کی وہاں سے تربیت ہوتی ہے, مردوں کی تربیت ہوتی تھی, قیدیوں کو وہاں پر باندھا جاتا تھا, اور سارا نظام مسجد سے چلتا تھا. آج پورے محلے کا نظام کی اگر بات کرو گے تو کیا مسجد میں صرف نماز کے علاوہ, میت کے اعلان کے علاوہ, چندے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا المیہ ہے, ہمارے لوگوں کا ہمارا اپنا حال ہے. ہر کوئی اس میں پیچھے لگا ہوا ہے کہ بس میں مسجد کو اچھی کیسے بناؤں, اور اس کا کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے. اور جو پڑھا رہے علماء, مجھے بتائیے اب ان کی تنخواہ کیا ہے؟ علماء کی تنخواہ جو ہے تو 7,000-8,000 روپے. اگر وہ بیچارہ بہت اچھا ہوگا, مکتب کے اوپر محنت کرے گا, اس سے 4-5 ہزار روپے اس کو مل جائے گے, 12-13 ہزار روپے کی بہت زیادہ کوششوں کے بعد اس کو وہاں پر پیسہ ملے گا.
اور پھر اس کے اپنے گھر کا حال کیا ہے دیکھ لو. ہم ڈھونڈتی بھی ایسا کان کے نیچے کا کم پگار والا. نہ وہ ہم سے سوال کرنا چاہیے نہ اس نے ہم کو قرآن اور حدیث بتانا چاہیے. جس نے ہم کو قرآن حدیث بتایا وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہم کو نظر آتا ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے, ہماری جماعت کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن حدیث بتا رہا ہے, یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہم کو بتا رہا ہے. تو ہمیں اس کے تعلق سے ایسی فکر ہوتی ہے کہ اب یہ مسلمان ہی نہیں ہے, یہ تو وہ مسلک کا لگ رہا ہے, تو وہ جماعت کا لگ رہا ہے, کیونکہ اس کی باتیں عجیب و غریب ہے. ہم نے کبھی سنی نہیں قرآن حدیث. قصے کہانیاں سننے کی ہم کو عادت, بیانات میں ہم قصے کہانیاں سن رہے ہیں, اور مولانا بھی بیان میں قصے کہانیاں سنا رہے ہیں, اور چل رہا ہے معاملہ. نہ قرآن پڑھے ہم نے نہ حدیث پڑھے ہم نے. اس لیے جو گہرائی کی باتیں ہیں, جو ہمارا جو سوچ ہے نا, وہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی پتہ ہے آپ کو؟ اسی لیے ڈیولپ نہیں ہو رہی. چاہے وہ ایجوکیشن کے تعلق سے ہو, روزگار کے تعلق سے ہو, لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے ہو. بھائی جو کوئی اچھا مقرر جب بنتا ہے نا, وہ ایسے ہی نہیں بنتا ہے. جو اچھے موٹیویشنل اسپیکر بنتا ہے وہ ایسے نہیں بنتا, وہ کھنگالتا ہے, وہ جانچ کرتا ہے, وہ پورے سب علماء کی بیانات کو سنتا ہے, سب کتابیں پڑھتا ہے, وہ دیکھتا ہے, ہر ایک کی سوچ کو لیتا ہے, اس کے حساب سے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے تو کسی مسلک کا کسی جماعت کا کام مت کرو, مگر لوگوں کو ایک اچھی سوچ پیدا کرو, لوگوں کے اندر ایجوکیشن ان کے اندر پیدا کرو. ایسے علماء کو مسجد میں لاؤ جن کا جو اچھے ڈیولپ ہو, جن کا نہ تعصب نہ ہو, نفرت نہ ہو, یہ جماعت نہیں آنا, وہ فرقہ نہیں آنا, وہ مسلک نہیں آنا. ایسے علماء کا بھی بائیکاٹ کرو. بھئی آپ کا کام یہاں پر ہے اچھا ایجوکیشن دینا, ہمارے بچوں کی سوچ کو ڈیولپ کرنا, ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کی ان کو تعلیم دینا, آپس میں پیار و محبت سکھانا, اور ہماری مسجد میں قرآن اور حدیث کا کام کیسے زبردست انداز میں چلے, قرآن اور حدیث کی باتیں ہم کو کیسے معلوم پڑے, ایسے علماء کو ہمارے اپنی مسجدوں کے اندر منتخب کریں اور ان سے آپ کام لیں. تو دوستو اس طریقے سے آج ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. ہم اپنی جماعت, اپنا مسلک, اپنی مسجد, اپنے مولانا, اپنی تنظیم کے اندر لگے ہوئے. اب مسجدیں کتنی ہیں؟ اربوں خربوں مسجدیں ہوں گی نا پوری دنیا کے اندر. ہمارے ملک میں کئی لاکھوں مساجد ہیں, لیکن اللہ کی مسجد کہاں ہے؟ یہ آپ کسی کو پوچھو, کوئی آپ کو مل جائے کہ اللہ کی مسجد کہاں ہے, تو وہ ٹینشن میں سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. اس کو پوچھو یہ جماعت کی مسجد کہاں ہے, تو آپ کو برابر وہاں پر لے جا کر چھوڑ دے گا. اللہ کی مسجد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. آپ جماعتوں کی مسجدیں, مسلکوں کی مسجدیں, یہ ساری مسجدیں آپ کو ملے گی. ایک مسجد نہیں بنی کہ وہاں پر اس کے لیے زیادہ پیسے, وہ ایریا میں زیادہ پیسے دینے کو لوگ تیار ہے, بھلے وہ ڈبل ٹیبل بھاؤ میں جگہ خریدی جائے, مگر یہ ہونا چاہیے کہ میری مسلک کی وہاں پر مسجد بنے گی. بس اس کے لیے جو ہے تو مسلمان پیچھے لگے ہوئے. دوستو یہ سوچ آج آپ کو تباہ کر رہی ہے, برباد کر رہی ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہی ہے. دیکھو کیا ہو رہا ہے بابری مسجد, گیان واپی مسجد کا آج کیا حال ہے. کیوں ہوا ہے یہ مسجدوں کے حال کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ ہم نے مسجدوں کی قدر نہیں کی, ہم نے مسجد کے نظام کو سمجھا نہیں اصل میں کہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے, مسجد میں بنانے کا مقصد کیا ہے. اور جو علماء پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ تنخواہ اتنی کم ہے کہ وہ بھی پریشان ہے, اور وہ بھی یہ سوچتے کہ جانے دو, اب جو چل رہا ہے ویسا چلنے دو, دینی تعلیم صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, تربیت صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. مگر الحمدللہ بہت سارے علماء اس فکر میں ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ روکھی سوکھی کھا لیں گے, کم پیسے میں گزارا کر لیں گے, مگر لوگوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دے گی. تو دوستو یہ بہت خطرناک چیز ہے. مسجد اب مسلمانوں کی مسجد اب اللہ کی نہیں رہی ہے, جماعتوں کی مسجد بنی ہوئی ہے, جماعتیں تقسیمیں ہو چکی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے, لیکن قرآن بھی ایک نہیں, ہر ایک کی تفسیر الگ ہے, اس کو کوئی دوسرا چھو بھی نہیں سکتا, پڑھ بھی نہیں سکتا. اور قرآن سے تو آج امت مسلمہ اتنی دور ہے کہ گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانے کو بھی جی ڈرتا کہ اگر ہاتھ لگا لے تو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا, اس لیے اس کو اتنا اوپر رکھا جاتا ہے نہ اس پر چھاؤ جائے گی نہ وہاں تک ہاتھ جائے گا. یہ سب ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسجد سے جو ماحول ہم نے بنایا وہ بالکل خراب ماحول ہے. مسجد سے جو ہوا چلی, بالکل مسجد میں صرف ہی ہوا چلی, اس کے یہاں پر آج نیاز ہے, اس کے یہاں پر آج لنگر ہے, اس کے انتقال ہو چکا ہے, اور اس کی لیے مدد کا اعلان ہے, اور اس کے لیے چندے کا اعلان ہے, اور مسجد کی یہ چیز خراب ہے, بس اس کے لیے جاتے جاتے چندہ دو, بس اس کے علاوہ اور مسجد میں کچھ کام نہیں ہے. سسٹم نہیں ہمارے پاس میں, آج سسٹم ہی نہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مسجد میں, بھائی جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے لیے نکاح کا انتظام کرتے تھے. اس کو راشن دے دیا, اس کو راشن دے دیا, اس کو پیسے دے دیے, یہ کام نہیں کرتے تھے. جو کام صحیح ہے وہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد سے سارے ماحول اور کام ہوتے تھے. لیکن آج مسجد ایسا کئی بار بھی نہیں کہ مسجد خوبصورت ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا, سجدہ کرنے سے نیکیاں زیادہ ملے گی. وہی سجدہ ہے اتنا ہی ثواب ملے گا, کوئی اس میں زیادتی نہیں ہوگی. لیکن جو ہمارا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے, یہ ڈیلیوری وارڈ ہم کھول سکتے ہیں, ایک اچھا ایسا بنیادی کام ہم کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے کام ہے, وہاں کی عورتوں کے لیے کام ہے,
محلے کے لوگوں کے لیے کام آئے، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے سوچے، ان کے کوئی فارم پور کرنے کے لیے کوئی آفس کھولے، کوئی کمپیوٹر کلاس وہاں پر کھولے، کوئی اچھا انتظام ہم ہمارے اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ بچے کتنا وقت فالتو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کو مسجد کے پاس ایسا جوڑو، کوئی ایک اچھا سسٹم وہاں پر بناؤ۔ یہ شروعات سے ہماری سوچ ہونی چاہیے، مسجد تعمیر کرتے وقت یہ سوچنی ہونی چاہیے کہ میرا مسلک اور میرے جماعت کی مسجد یہاں پر بنے گی، یہاں پر مسجد بنے گی اللہ کی، اور ہم ایک سسٹم اس کے اندر چلائیں گے کہ بھی ہر کوئی آ کر یہاں پر اچھا یہاں پر کام کر سکتا ہے اور اپنی سوچ کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ دوستو اگر مسجد کا صحیح رخ، صحیح کام آج ہم کر لینا، پوری ہندوستان میں ایک تاریخ بدل سکتی ہے، مسلمان ایک ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ان کی سوچ بدل سکتی ہے اور ایک اچھا قدم اٹھے گا۔ اور پھر جب مسجد اللہ کی رہے گی تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور پھر انشاءاللہ ہم پھر سے کامیاب بھی ہو گئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔